بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد بے مثال اور سوشل ایشوز اینڈ کرنٹ افیئر سیریز کی آج کی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ تورگت ایلپ، جن کو برِ صغیر میں سپاہی نورگل کے طور پر جانا جاتا ہے، ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں ارطغرل غازی کے سب سے مضبوط، بہادر اور منفرد جنگی مہارت رکھنے والے جنگجو کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور ارطغرل غازی کے بعد سب سے زیادہ مقبولیت بھی انہی کو حاصل ہوئی ہے۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے اولین جانساروں میں سے ایک تھے۔ اگرچہ تاریخ میں ان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن ترک لوک داستانوں اور سلطنت عثمانیہ کے دستاویزات میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ 12ویں صدی کے اختتام پر 1200 عیسوی میں پیدا ہوئے اور غیر معمولی طور پر 125 برس کی طویل عمر پائی۔ آپ نے نہ صرف ارطغرل غازی بلکہ ان کے بیٹے عثمان غازی اور پھر ان کے بیٹے اورحان غازی کے ساتھ جنگیں لڑی اور بے شمار فتوحات حاصل کی۔ ارطغرل غازی کے ساتھ آپ نے قراچاہسار قلعہ کی فتح کے ساتھ ساتھ اور کئی فتوحات حاصل کی اور ان کی جد و جہد میں ہمیشہ صف اول میں رہے۔ اسی دور میں تورگت ایلپ صلیبی افواج کی قید میں بھی رہے۔ انہوں نے آپ کو عیسائی بنانے اور اپنے مقاصد کے استعمال کے لیے بے انتہا مظالم ڈھائے، لیکن آپ کا ایمان ایک لمحہ کے لیے بھی نہ ڈگمگایا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد آپ عثمان غازی کے سب سے بااعتماد اور قریبی ساتھی تھے۔ آپ کا ساتھ عثمان غازی کے ساتھ ان کی وفات تک رہا، جو برسا کے محاذ پر 67 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سلطنت عثمانیہ کے دستاویزات کے مطابق تورگت ایلپ قراچاہسار قلعے کے دوسری بار محاصرے میں عثمان غازی کے ساتھ موجود تھے۔ 1299 میں عثمان غازی نے انہیں ایناگول فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ جب تورگت ایلپ نے اس علاقے کو فتح کر لیا تو عثمان غازی نے انہیں اس علاقے کا حاکم بنا دیا۔ اس علاقے میں تورگت ایلپ نے 36 سال حکومت کی، جو کہ وہاں کے لوگوں کے لیے خوشحالی، انصاف اور امن و امان کا دور تھا۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد جب اورحان غازی تخت نشین ہوئے تو ضعیف العمری کے باوجود وہ اورحان غازی کے سب سے بڑے سپورٹر تھے۔ آپ نے اورحان غازی کو کسی محاذ پر اکیلا نہیں چھوڑا اور کئی جنگوں میں ان کے ساتھ تھے۔ اب تورگت ایلپ کی انفرادی خصوصیات کی طرف آتے ہیں۔ تورگت ایلپ وہ انوکھے، طاقتور اور عظیم شخص تھے جنہوں نے 99 سال کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کے پہلے چیف آف آرمی سٹاف کی صورت میں سلطنت کا پہلا شہر ایناگول فتح کیا، جو جدید ترکی کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ آپ کی سب سے بڑی انفرادیت آپ کا کلہاڑا تھا، جو کہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 7 کلہاڑے استعمال کیے۔ آپ کے کلہاڑے کا وزن 1 کلو 650 گرام اور لمبائی 92 سینٹی میٹر تھی۔ اس کلہاڑے کو برسا کے سٹیل سے بنایا گیا تھا اور لکڑی کے دستے کے ساتھ چمڑے کی مدد سے باندھا گیا تھا۔ اس کلہاڑے کی طاقت اور مضبوطی کی وجہ سے پوری دنیا اس کلہاڑے سے ہیبت کا شکار رہتی تھی، اور جو بھی اس کلہاڑے کی زد میں آ جاتا اس کے پڑخچے اڑ جاتے اور اگلی سانس تک نصیب نہ ہو پاتی۔ آپ ارطغرل غازی، عثمان غازی اور اورحان غازی یعنی تینوں کے ادوار میں سپاہیوں کے سپہ سالار رہے۔ آپ دنیا کے سب سے زیادہ عمر جہاد کرنے والے سپاہی تھے اور سلطنت کی تینوں نسلوں کے ساتھ جنگ لڑنے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ اس اللہ کے شیر نے 125 سال کی عمر میں اورحان غازی کے ساتھ ایترینوس قلعے کی فتح کے دوران راہ حق پر لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمائی، اور تب بھی آپ کا کلہاڑا آپ کے ہاتھ میں ہی تھا۔ آپ کو ایناگول کے پہاڑوں کے قریب ایک پرسکون قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تورگت ایلپ کی ایک قبر ارطغرل غازی کے مقبرے کے باہر موجود ہے، جو کہ ایک اعزازی قبر ہے۔ روس ترک جنگ کے دوران سلطنت عثمانیہ نے بلغاریہ کے مسلمانوں کے لیے ایک نیا قصبہ تعمیر کیا، اور سلطان عبدالحمید دوم کی تجویز پر اس کا نام تورگت ایلپ رکھا گیا، تاکہ اس عظیم مرد مجاہد اور فخر اسلام کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے، اور مسلمان ہمیشہ اس عظیم انسان اور اس کے کارناموں کو یاد رکھیں۔ تاریخی تناظر میں تورگت ایلپ کی 2 بیویاں اور ایک بیٹا الیاس تھا۔ معزز ناظرین، سلطنت عثمانیہ کا حاکم اور سپہ سالار رہنے والا یہ مرد مجاہد جب دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا اثاثہ صرف اور صرف کلہاڑا تھا، اور اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈونٹ forget to like,
share and subscribe.